بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ اس کی ترکیب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اما یہ حروف شرط میں سے ہے، اور آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف شرط جو ہیں وہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ یا تو فعل وہ لفظوں میں موجود ہوگا، یا پھر فعل محذوف ہوگا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، اما کے بعد کا لفظ آ رہا ہے، اور بعد کا لفظ جو ہے یہ فعل نہیں ہے، تو ہم اما کے بعد کوئی فعل نکال لیں گے، اور عام طور پر اس کے بعد ہم ایسا فعل نکالتے ہیں کہ جو خاص فعل نہیں ہوتا بلکہ عام فعل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حروف جارہ میں پڑھا تھا کہ حروف جارہ کو کسی فعل کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اور وہاں پر فعل کے ساتھ جب متعلق کرتے ہیں تو فعل ایسا نکالا جاتا ہے کہ یا تو بالکل بعینی وہی فعل نکالا جائے کہ جو وہاں آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں نکل سک رہا، جیسے ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہاں بعینی کون سا فعل آئے گا جو بالکل ترجمے کے مطابق ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ثابتہ یا وجیدہ یا موجود اس طرح کے الفاظ نکال لیں، یعنی عام فعل اس کو بولتے ہیں جو ہر عبارت میں چل جاتا ہے۔ تو اما یہ بھی حروف شرط میں سے ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد فعل ہو، تو ہم اس کے بعد نکالتے ہیں یکن، یہ فعل نکال دیتے ہیں، یکن یہ فعل آ جاتا ہے، اما یکن۔ اور یکن ایسا فعل ہے کہ جب بھی اما کا لفظ آئے گا اور اس کے بعد اگر فعل لفظوں میں موجود نہ ہے تو آپ یکن کا نکالیں گے تو وہ یکن ہر ترجمے میں چل جاتا ہے۔ تو اما یہ حرف شرط ہے، اور یکن فعل ناقص ہے، ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، یکن کانا یکون ہے نا، لیکن یکون سے یہ یکن ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرف شرط ہے، اور حرف شرط آ کر فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ حرف شرط آ کر فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجزوم۔ تو یکون سے یہ یکن ہو جائے گا۔ یکن کیوں ہوگا؟ یکون، نون کو آپ ساکن کریں گے حرف شرط کی وجہ سے، تو نون بھی ساکن، واو بھی ساکن، اجتماع ساکنین والا قاعدہ لگے گا۔ واو ساکن، نون ساکن، دو ساکن جب جمع ہو جائے تو دیکھتے ہیں کہ پہلا ساکن کیا ہے۔ پہلا ساکن اگر حروف مدہ میں سے ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہاں پر پہلا ساکن حروف مدہ میں سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ واو۔ پہلا ساکن حروف مدہ میں سے یکن، آپ بے شک اپنے پاس لکھ لیں، یکونو اصل میں تھا یکن اصل میں تھا یکونو، یہاں پر ہم نے نون کو ساکن کیا اما حرف شرط کی وجہ سے، کیونکہ حرف شرط آ کر فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ مجزوم کر دیتے ہیں۔ جب نون ساکن ہوا تو دو ساکن جمع ہو گئے، ایک واو اور ایک نون۔ جب ایک واو اور ایک نون دو ساکن جمع ہوئے تو پہلا ساکن جو ہے وہ حذف ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے ساکن کو آپ کیوں حذف کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو، پہلا ساکن مدہ ہو، تو پہلے ساکن کو حذف کیا جاتا ہے، یہ ہو جائے گا یکن۔ اس کے بعد ہے بعد۔ یہ جو بعد کا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس کے استعمال کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ بعد کے لفظ کے استعمال کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعد کے بعد، بعد ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، یہ پہلے ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ یہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا۔ اس کے مضاف الیہ کی پھر آگے تین صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بعد کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، جیسے یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ لفظوں میں موجود ہوگا، وہ لفظوں میں کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ جیسے آپ عبارت پڑھ لیں، جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید بعد عمر، میرے پاس زید آیا عمر کے بعد۔ اب یہاں پر بعد کے لفظ کے بعد آپ نے عمر کو لفظوں میں ذکر کر دیا، جاء زید بعد عمر، یہ بعد کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعد کے مضاف الیہ کو آپ لفظوں میں تو ذکر نہ کریں، لیکن پیچھے اس کا تذکرہ ہو چکا ہو، پیچھے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ ہو چکا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں پر بعد کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے حمد و صلاۃ، حمد و صلاۃ یعنی اللہ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف۔ اب درود شریف کا تذکرہ بھی پیچھے ہو چکا ہے، اور تعریف اللہ تعالیٰ کی بھی پیچھے ہو چکی ہے، لیکن ہم نے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مضاف الیہ کو لفظوں میں بھی ذکر نہ کیا جائے اور پیچھے عبارت میں بھی موجود نہ ہو، لفظوں میں بھی ذکر نہ کیا جائے
اور پیچھے عبارت میں بھی موجود نہ ہو. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. اب للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں پر دیکھیں بعدو کے بعد مضاف الیہ نہیں ہے، لیکن پیچھے اس کے مضاف الیہ کا تذکرہ بھی نہیں ہے. پیچھے اس کے مضاف الیہ کا تذکرہ بھی نہیں ہے. اچھا، اگر تو اس کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، جیسے میں نے مثال دی جاءنی زید بعد عمر، جاءنی زید بعد عمر، یا اس کا مضاف لفظوں میں تو نہ ہو لیکن پیچھے اس کا تذکرہ ہو چکا ہو، جیسے ہماری اس عبارت میں بعد الحمد والصلاۃ. ان دو صورتوں میں بعد جو ہے یہ ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا اور اس کا نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا. منصوب ہوگا اور اس کا نصب کیا ہوگا؟ فتح لفظی کے ساتھ. جیسے یہاں پر ہے، اب یہ بعد اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں اعراب لگا کر تو یوں پڑھیں گے اما بعد، اما بعد، لیکن ہم اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں اما بعد، کیونکہ عربوں کی عادت ہے کہ وہ اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. اور اگر اس کا مضاف لفظوں میں بھی نہ ہو اور پیچھے اس کا تذکرہ بھی نہ ہو، لفظوں میں بھی نہیں ہے، پیچھے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، تو پھر بعد کا لفظ پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے. مبنی بر رفع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیش کو کوئی تبدیل آ کر عامل نہیں کرے گا، کوئی عامل آ کر اس کے پیش کو تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب میں اگر مضاف الیہ کا تذکرہ پیچھے ہوگا تو پھر ترکیب میں دوبارہ مضاف الیہ کو ذکر کر کے پھر ترکیب درست ہوگی. اب اما حرف شرط ہے، اس کے بعد یکن فعل مضارع ہے اور ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، اور بعد کا لفظ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ الحمد یہ محذوف ہے. تو بعد ظرف یہ ہے ظرف، اس کا بات میں نے کل کر دی تھی کہ بعد کا لفظ وقت کے لیے یا پھر جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ وقت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا جانی زید بعد عمر، کہ میرے پاس زید ہے عمر کے بعد، یعنی عمر کے بعد آیا، وقت بتا رہے ہیں نا آپ، تو یہ ظرف زمان ہے. تو بعد ظرف مضاف، اس کا مضاف ہے الحمد محذوف، بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مفعول فی، کس کے لیے؟ یکن فعل کے لیے. یکن فعل کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول فی. پھر یکن فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. یہ اما بعد کی ترکیب مکمل ہو گئی ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اما کے بعد فعل کو حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اختصار مقصود ہوتا ہے، وہاں بات کو مختصر کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کو مختصر کرنا کیا ہوتا ہے؟ مقصود. کیونکہ جب ایک بات بار بار ذکر کی جائے تو وہ چونکہ سمجھ آ جاتی ہے، اس کو مختصر بھی ذکر کیا جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو تفصیل سے ذکر نہ بھی کیا جائے پھر بھی اس کا سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. اور عرب ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب وہ کسی بات کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں تو اس کو مختصر وہ ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اختصار کے لیے انہوں نے اما کے بعد فعل کو بھی محذوف کر دیا اور بعد کے بعد جو اس کا مضاف الیہ تھا اس کو بھی کیا کر دیا؟ محذوف. کیونکہ اس کلمے کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اما بعد کا، تو اس کو طویل اور لمبا کر کے ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ مختصر کر دیا. فہذا، یہ فا جزائیہ ہے، اس پر کل بات ہو چکی ہے کہ شرط کے بعد جب جزا آئے گی اور جزا جملہ اسمیہ ہو تو وہاں فا کو داخل کیا جاتا ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے. ہاذا یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. جب ہم معرفہ کی اقسام پڑھ رہے تھے تو وہاں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے 4 قسمیں: علم، اس میں اشارہ، اور اسی طرح اب یہ دیکھیں اس میں اشارہ ہے نا، علم نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اسی طرح ضمیر اور معرف باللام. یہ جو معرفہ کی 4 اقسام ہے، معرف باللام، علم، ضمیر اور اس میں اشارہ، اگر یہ کلام کے شروع میں ہے تو یہ مبتدا بنتے ہیں. تو یہاں پر یہ شروع کلام ہے. شروع کلام کا مطلب یہ ہے کہ جزا سے علیحدہ کلام شروع ہوتا ہے، تو جزا یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو ہاذا اس میں اشارہ ہے، کلام کے شروع میں ہے، یہ بن جائے گا مبتدا. یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا.
मुख्तसरुन मजबूतुन। अब इसको समझ लें। जैसा कि पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमने ये बात समझी थी कि जब दो मारफे जमा हो जाएं तो पहले मारफे को मौसूफ और दूसरे मारफे को सिफत बनाते हैं। जैसे लफ्ज अल्लाह भी मारफा था और अर्रहमान ये भी मारफा था। तो लफ्ज अल्लाह को हमने मौसूफ बनाया था, अर्रहमान को सिफत बनाया था। इसी तरह जब दो नकरे जमा हो जाए, कितने नकरे जमा हो जाए? दो। तो उन दो नकरों को भी मौसूफ सिफत बनाते हैं। तो मुख्तसरुन ये भी नकरा है और मजबूतुन ये भी नकरा है, क्योंकि मार्फा की 7 अक़साम में आप देखेंगे तो कोई किस्म भी नहीं है ये। ना तो ज़मीर है, ना मुअर्रफ बिल्लाम है, ना ये अलम है, ना इसमें इशारा है, ना इसमें मौसूल है, और ना इनकी तरफ कोई मुजाफ हो रहा है। तो मार्फा की जो 7 अक़साम आपने पढ़ी उसमें से ये कुछ भी नहीं है, तो ये नकरा है। तो मुख्तसरुन ये बन जाएगा मौसूफ, और मजबूतुन इसकी पहली सिफत है। अभी इसकी और सिफतें भी आएंगी, ये इसकी पहली सिफत है। मजबूतुन सिफत अव्वल। फिन नहवी, ये फी हरफ जार है। अच्छा देखें, ये जार मजरूर को हम सिफत सानी बनाएंगे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आप इसको सिफत सानी क्यों बनाते हैं, उसके लिए क्या जाब्ता है? हमें कैसे पता चलेगा कि जार मजरूर आए तो हम उसको सिफत बनाएं पीछे वाले के लिए? याद रखें कि नकिरा के बाद जब जार मजरूर आ जाए तो जार मजरूर अपने मुतअल्लिक से मिलकर उस नकरा की सिफत बनता है। ये जाब्ता है। जाब्ता और कायदा क्या है कि नकिरा के बाद जब जार मजरूर आ जाए तो जार मजरूर अपने मुतअल्लिक से मिलकर उसकी सिफत बन जाता है। तो मुख्तसर नकरा है, मजबूतुन इसकी सिफत अव्वल है। फी हरफ जार है, अन्नहवी ये मजरूर है। जार मजरूर मिलकर इसको हम साबितुन के मुताल्लिक कर देंगे। साबितुन के मुताल्लिक होकर ये मुख्तसरुन की सिफत सानी बन जाएगा। मुख्तसरुन की क्या बन जाएगा? सिफत सानी। अच्छा, इसकी एक और तरकीब भी हो सकती है, और वो तरकीब ज्यादा आसान है। वो क्या करेंगे हम? हाजा इसमें इशारा मुबतदा, मुख्तसरुन ये बन जाएगा मौसूफ। मजबूतुन सीगा इसमें मफऊल। मजबूतुन ये क्या सीगा इसमें? मफऊल। और फी जार अन्नहवी मजरूर, जार मजरूर मिलकर इसको मजबूतुन से मुताल्लिक कर दे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जार मजरूर से पहले फेल आ जाए या फेल से मुशाबे कोई इसम आ जाए। तो यहाँ पर फेल से मुशाबे इसम मजबूत इसमें मफऊल मौजूद है। फेल से मुशाबे कितने इसम हमने पढ़े थे? इसको आप नोट जरूर किया करें अपने पास, क्योंकि ये छोटे छोटे कायदे हैं, ये जहन में होंगे तो इजरा आसान होगा। फेल से मुशाबे कितने अस्मा हैं? 6 अस्मा हैं जो फेल से मुशाबे होते हैं। इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें मसदर और इसमें मुबालगा। अब मजबूतुन ये इसमें मफऊल है। फिर नहवी जार मजरूर मिलकर मजबूतुन से मुताल्लिक हो जाएगा। फिर मजबूतुन अपने मुताल्लिक से मिलकर ये मुख्तसरुन की सिफत अव्वल बन जाएगा। मुख्तसरुन की ये क्या बन जाएगा? सिफत अव्वल। ये पूरा ये मजबूत से लेकर फिर नहविया हम सिफत अव्वल बना रहे हैं मुख्तसर उनकी। आगे चले। जमाअतु ये कौन सा सीगा है? इस पर कल बात हो चुकी है कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, क्योंकि जो ता है माजी के अंदर इसका इस्तेमाल 4 तरह से होता है। ता साकिन, ता ज़बता, ता ज़ेती, ता पेश तू। ता साकिन हो तो वाहिदा मुअन्नसा गायबा की अलामत। ता मकसूर हो, जमाअती जैसे पढ़ते हैं, तो ये वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा की अलामत है। और अगर ता पर पेश हो तो ये वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है। और अगर ता पर जबर हो तो ये वाहिद मुजक्कर मुखातब की अलामत है। तो जमाअतु माजी का सीगा और इसके आखिर में ता पेश तू आ रही है तो ये वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है। तो जमाअतु फेल, जमीर इसमें इसका फाइल, जमीर इसमें इसका क्या बनेगा? फाइल, क्योंकि ये माजी का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। और आप जानते हैं माजी हो या मुजारे हो, उसके जो 2 सीगे हैं वो उनके अंदर तो कभी जमीर फाइल बनती है, कभी इसमें जाहिर फाइल बन जाता है, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। लेकिन जो बाकी सीगे हैं उन तमाम सीगों के अंदर हमेशा जमीर ही फाइल बनती है। तो जमातों के अंदर हम तू जमीर को फाइल बनाएंगे, क्योंकि ये उन 2 सीगों में से नहीं है, ना तो वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है ना वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। फी हरफ जार है और ही मजरूर है। फी हरफ जार और ही मजरूर। जार मजरूर मिलकर, पीछे फेल मौजूद है, हमें अलहदा से फेल निकालने की जरूरत नहीं है। तो जार मजरूर मिलकर ये जमातू से मुताल्लिक हो जाएंगे।
ان کا متعلق جن کے ساتھ ان کا تعلق جڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جماعت و فعل ہے۔ مہماتی یہ مضاف ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا تھا، اسم نکرہ تھا، لفظ اللہ معرفہ تھا، تو ہم نے اسم کو مضاف اور لفظ اللہ کو مضاف الیہ بنایا تھا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی کریں، مہمات یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے کوئی قسم بھی نہیں ہے۔ آپ بے شک ایک دفعہ ذہن میں دوڑا لیں اس کو جلدی سے کہ مہمات معرفہ کی جو 7 اقسام ہم نے پڑھی آیا اس میں سے ہے یا نہیں ہے، تو جواب آپ سے ذہن یہی دے گا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ النحو یہ معرفہ ہے، النحو یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ جب النحو معرفہ ہے، نکرہ سے بعد آ رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ مل کر یہ جماعتوں کے لیے مفعول بھی بنیں گے، جماعتوں کے لیے مفعول بھی، کیونکہ فعل کو جب فاعل مل جائے تو اس کے بعد اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم نے مہمات کو اس کا مفعول بھی بنا دیا، کیونکہ فاعل تو اس کے پاس موجود ہے، فعل کے پاس۔ جب فعل کے پاس فاعل موجود ہو تو اس کو کیا چاہیے؟ مفعول بھی چاہیے۔ اعلی ترتیب الکافیتی، اعلی حرف جار ہے۔ اب ترتیب الکافیتی اس کا ہم نے کیسے عبارت کو جوڑنا ہے؟ بالکل مہمات النحو کی طرح کہ ترتیب نکرہ ہے اس کو مضاف بنا دیں گے، الکافیتی معرفہ ہے اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے۔ مضاف الیہ مل کر اعلی حرف جار کا مجرور ہو جائے گا۔ جار مجرور مل کر، پیچھے فعل موجود ہے، جار مجرور مل کر جماعت و فعل سے متعلق کر دیں گے۔ اب مبوبا و مفصلا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ ایک نئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اسم فاعل اور اسم مفعول فعل کے بعد یا شبہ فعل کے بعد، شبہ فعل سے مراد آپ سمجھتے ہیں وہ 6 اسم، فعل کے بعد یا فعل جیسے اسماء اسموں کے بعد، فعل جیسے اسموں کے بعد اسم فاعل یا اسم مفعول، اسم فاعل یا اسم مفعول حالت نصبی میں آ جائے تو ہم اس فعل کے اندر موجود ضمیر کو بناتے ہیں ذوالحال، اور ذوالحال کہتے ہیں اس کو جس کی حالت بیان کی جائے۔ ذوالحال کس کو بولتے ہیں؟ جس کی حالت بیان کی جائے۔ اور اسم فاعل کو یا اسم مفعول کو جو حالت نصبی میں آیا ہو اس کو بناتے ہیں حال۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی حالت کو بیان کریں۔ تو یہاں پر مبوبا یہ اسم فاعل ہے، مبوبا، بوبا یبوبو، شمرا یشمرو، صرفا یصرف، باب تفعیل سے یہ اسم فاعل ہے۔ مبوبا یہ کیا ہے؟ اسم فاعل۔ جب یہ اسم فاعل ہے اور حالت نصبی میں آ رہا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ۔ پہلے تو معطوف علیہ بنا دیں گے نا، وہ حرف عطف کی وجہ سے، مبوبا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، مفصلا یہ معطوف، معطوف علیہ مل کر یہ بن جائیں گے حال۔ اب ہم پیچھے ڈھونڈتے ہیں فعل، پیچھے ہمارے پاس فعل جو ہے وہ جماعتو آ رہا ہے، تو جماعتوں کی جو تو ضمیر ہے اس کو بنا دیں گے ذوالحال، کیونکہ میں نے ابھی بتا دیا کہ جب فعل کے بعد یا فعل جیسے اسموں کے بعد، اب فعل جیسے اسم کتنے ہیں؟ 6، فعل کے بعد یا ان 6 اسموں کے بعد، میں بار بار نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ فعل جیسے جو اسماء ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مصدر اور اسم مبالغہ، اور اسی طرح اسم مصدر بھی ہے۔ اچھا اسم مصدر میں نے کہہ دیا، اسم مصدر اور اسم مبالغہ۔ تو یہاں پر دیکھیں جماعت و فعل ہے تو ضمیر بن جائے گی ذوالحال، اور مبوبا و مفصلا یہ معطوف علیہ مل کر حال بن جائیں گے۔ حال ذوالحال مل کر جماعتو کا فاعل، جماعت و فعل اپنے فاعل، متعلق مفعول بھی اور دوسرے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مختصر کی صفت ثانی، یہ کیا ہو جائے گا؟ مختصر کی صفت ثانی۔ اب مختصر کو 2 صفتیں ہم نے دے دی ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ بعبارت واضحۃ، با حرف جار ہے، با یہ کیا ہے؟ حرف جار، اور عبارت یہ بن جائے گا موصوف۔ اب وہی سوال پھر پیدا ہوگا کہ کس ضابطے کے تحت ہم اس کو موصوف بنا رہے ہیں؟ تو مختصر مضبوط میں وہ ضابطہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ جب 2 نکرے جمع ہو جائیں تو وہاں پر پہلے نکرے کو موصوف بناتے ہیں
اور दूसरे नकरे को सिफत बनाते हैं। तो इबारतिन मौसूफ वाजिहतिन, इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। वाजिहतिन, वाजिहतिन ये इसमें फाइल का सीगा है। वाजिहतिन जैसे आप पढ़ते हैं ना, नासिरतुन, नासिरुन, नासिरानी, नासिरून, नासिरतुन, वाजिहतुन, तो ये इसमें फाइल का सीगा है। तो वाजिहतिन सीगा इसमें फाइल, और जमीर इसमें इसका क्या बनेगी? फाइल बनेगी। माआ ये ज़र्फ है। माआ ये ज़र्फ और हमेशा मुज़ाफ होता है। माआ ज़र्फ, इराद ये फिर मस्दर है। अल्फाज को पहचानना बहुत जरूरी है कि मस्दर कहाँ है, इसमें फाइल कहाँ है। तो इराद बाबे इफ़आल, इराद इकराम, देखें वजन बिल्कुल एक ही है। इरादुन, इफ़आलुन, बाबे इफ़आल का ये मस्दर है। तो माआ ज़र्फ मुज़ाफ, इराद इसमें फाइल क्या नाम है इसका, बाबे इफ़आल का मस्दर फिर मुज़ाफ है ये। अल अमसिलती ये इसका मुज़ाफुन इलैह है। इराद का ये क्या है? मुज़ाफुन इलैह। फी हरफ जार है। जमीई ये बनेगा मुज़ाफ। अब ये क्यों मुज़ाफ बन रहा है? इसलिए कि इसके बाद मसाइली हा का लफ्ज़ आ रहा है और वो मारिफा है। मसाइली हा का लफ्ज़ मारिफा है, क्योंकि मसाइल हा जमीर की तरफ मुज़ाफ हो रहा है, और जमीर की तरफ जमीर खुद भी मारिफा है, और जमीर की तरफ जो मुज़ाफ हो वो भी क्या होता है? मारिफा होता है। तो जमीई मुज़ाफ, मसाइली हाँ ये मुज़ाफुन इलैह, मसाइली मुज़ाफ, हाँ ज़मीर मुज़ाफुन इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर जमीई के लिए मुज़ाफुन इलैह, फिर ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर फी हरफ जार का मजरूर। अब हम इस जार मजरूर को किसके मुताल्लिक करें? तो पीछे इराद मस्दर मौजूद है। इराद क्या है? मस्दर मौजूद है, तो हम इसको मस्दर के मुताल्लिक करेंगे, क्योंकि मस्दर जब मौजूद है तो हमें फेल या फेल जैसा कोई और इसम तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो इराद बाब इफ़आल का मस्दर अपने मुज़ाफ़ुन इलैह और मुतअल्लिक़ से मिलकर माआ के लिए मुज़ाफ़ुन इलैह, माआ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर ये बनेगा मफ़ऊल फी वाज़िहतिन के लिए। वाज़िहतिन इसमें फ़ाइल का सीगा है ना, और जिस तरह फेल के बाद फाइल भी आता है, मफ़ऊल भी आता है, इसी तरह इसमें फाइल के सीगे के बाद फाइल भी आता है, मफ़ऊल भी आता है। तो फाइल तो इसके अंदर वाज़िहतिन के अंदर ही ज़मीर है, और आगे मा ज़र्फ़ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये इसका मफ़ऊल फी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका मफ़ऊल फी। फिर इसमें फाइल का सीगा अपने फाइल और मफ़ऊल फी से मिलकर शिबह जुमला होकर, हम इसको बोलते हैं शिबह जुमला। शिबह जुमला का क्या मतलब? कि जुमला तो नहीं है हकीकत में, क्योंकि जुमला जो होता है वो तो जुमला इस्मिया होता है या जुमला फ़िअलिया होता है, लेकिन ये वाज़िहतिन तो इसमें फाइल है ना। तो जिस तरह इसमें फाइल ये फेल के मुशाबे है, इसी तरह इससे बनने वाला जो जुमला होगा वो जुमले के मुशाबे होगा। तो ये शिबह जुमला होकर इबारतिन की सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर बा हरफ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर, या तो आप इसको मुताल्लिक कर दें जमात फेल से, और अगर आप जमात फेल से मुताल्लिक आप इसको नहीं करते तो मुफस्सिलन इसके मुताल्लिक भी आप कर सकते हैं। मुफस्सिलन, मुबव्विबन व मुफस्सिलन इसके मुताल्लिक कर दें, क्योंकि इसमें फाइल का सीगा है तो इसमें फाइल के सीगे के साथ ये मुताल्लिक हो सकता है। तो जमात फेल अपनी ज़मीर फाइल मुतअल्लिक़ अव्वल मुहिम्मात नहवी मफ़ऊल बिही अला तरतीबिल काफ़ियती मफ़ऊल मुतअल्लिक़ सानी से मिलकर, अगर इसको जमातों के मुताल्लिक करेंगे तो ये मुताल्लिक़ सालिस हो जाएगा, तीसरा मुताल्लिक, और अगर मुफस्सिलन के मुताल्लिक करेंगे तो फिर मुबव्विबन व मुफस्सिलन ये हाल बन जाएगा, जमातों की तू ज़मीर जुल्हाल बन जाएगी। तो जमात फेल अपने फाइल मुताल्लिकात जितने भी हैं इसके उनसे और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया। अभी तरकीब आगे चल रही है, लेकिन हम तरकीब को फिलहाल यहाँ तक रोक रहे हैं ताकि समझने में आसानी है।